میرا ایمان بھی بہت کمزور ہو گیا ہے، ذلیل ہونے کی وجہ سے میرا دل دعوت دینے کو، قرآن پڑھنے کو، ذکر کرنے کو نہیں کرتا۔ میرے اوپر اللہ ناراض ہیں، شاید کوئی عمل بتا دیں کہ ذلت ختم ہو جائے اور اعمال کا شوق پیدا ہو جائے۔ میرے 3 چلے لگے ہوئے ہیں۔ 2024 میں میں نے پھر چلہ نہیں لگایا۔ مجھے خواب میں دکھایا کہ میں ذلیل ہو گیا ہوں، کوئی عمل بتلا دیں۔ بھائی خوابوں سے کوئی ذلیل تھوڑا ہوتا ہے آدمی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ خواب میں اشارات ہوتے ہیں نا، مجھے خواب میں دکھایا میں ذلیل ہو گیا ہوں۔ بھائی اس کی تعبیر یہی ہے کہ بس جو تعبیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام ہیں ان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، آگے ان میں عزت ہے۔ ہاں بس میں پہلے بھی کر چکا ہوں، تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے آتے رہتے ہیں، وہ تو چاہے کوئی بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، آگے بالکل کسی کو گناہ کا خیال وسوسہ تک نہ آئے۔ یہ تو کوئی بڑے مجاہدے کے بعد کوئی یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو یہ الگ بات، ورنہ تھوڑے بہت گناہوں کے خیالات وساوس آتے رہتے ہیں۔ نفس و شیطان 2 خفیہ دشمن وہ لگے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ بھائی کیا نام بھائی مجاہد، اب تسبیح بعد میں پڑھ لینا رہا۔ میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت رحمۃ اللہ علیہ جامع عبداللہ بن عمر کے اساتذہ کرام کا مشورہ ہو رہا ہے۔ ایک استاد مشورے کے دوران تسبیح پڑھ رہے تو حضرت نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ جامع عبداللہ بن عمر میں اساتذہ کرام کا مشورہ ہو رہا تو ایک استاد مشورے کے دوران تسبیح پڑھ رہے، حضرت نے دیکھ لیا کیونکہ ان کے حضرت وہ تعلق عین مرید بھی تھے، متعلق بھی تھے، اور وہ فرمانے لگے اپنے شیخ کی مجلس میں شیخ کی زیارت ہی تسبیح ہے، الحمدللہ بھی پیاری بات ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال جب دین کی بات سن رہے ہوں پھر نہیں، یہ تو حضرت قائد رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں بھی ہے۔ حضرت بیان فرما رہے بعض لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرمایا یہ تو ایسا ہے جیسے کہ آپ ایک ہی بات میں دوسری بات کو داخل کر رہے ہیں۔ پوری توجہ سے رحم اللہ، آپ توجہ سے بات سنیں گے تو اس توجہ کا اثر آگے وہ جو کہنے والے ہیں ان پر بھی ہوتا ہے۔ رحم اللہ، آپ کی توجہ کا اثر رحم اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی مجاہد اب آپ کی تسبیح یہی ہے کہ میں آپ کی زیارت کروں بس الحمدللہ۔ ہاں اللہ بھائی کی زیارت کروں الحمدللہ، آپ میری طرف دیکھیں انشاءاللہ۔ چلو کبھی کبھی نیچے دیکھ بھی لیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے وہ کوئی الگ ہوں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کوئی نہیں، کوئی تھوڑا سا سر کبھی جھکا بھی لیں، کوئی ہو جاتا ہے، مسلسل دیکھنا بھی کوئی مشکل ہوتا ہے نا، کوئی بات نہیں الحمدللہ، بس یہ توجہ رہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ میرا ایمان بہت ذلیل ہونے کی وجہ سے میرا دل نہیں ایسا لفظ نہیں بولا الحمدللہ، میں گناہوں کی وجہ سے بہت ذلت دنیا میں بھگت رہا ہوں، نہیں ایسا نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ اللہ دیکھو تھوڑے بہت ہی جو مسلمان کی جو قیمت ہے نا، وہ جو اللہ نے اندر سینے میں ایمان کا نور چھپا رکھا ہے، اس سے قیمت ہے الحمدللہ۔ باقی جو دائیں بائیں کی تھوڑی بہت عوارض پیش آ جاتے ہیں، حالات پیش آ جاتے ہیں، کوئی آدمی دلدل میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ پھر نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔
ایمان کی برکت سے مسلمان کی تو عزت ہی عزت ہے الحمدللہ ہے۔ باقی تھوڑے بہت مجھے اندازہ ہے کچھ احوال پیش آ جاتے ہیں، لیکن چلو کوئی غلطی ہو گئی۔ یہ بھی جو احوال ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں کھڑا کرنے کے لیے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ جو یہ مسائب کو جھونکے آتے ہیں، مسائب یہ بھی کفارہ سیئات ہوتے ہیں اصل۔ ہاں ایمان کے ساتھ جو تکلیف ہے نا، ایمان کے ساتھ جو تکلیف ہے، آپ جیسے نیک راہ پر آ جائے، اللہ عافیت سے رکھے، تو وہ تکلیف درجات کی بلندی کے لیے، کوئی ہم جیسے گنہگاروں پر آ جائے، اللہ اس کو کفارہ سیئات بنا دے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ بہرحال بات وہی میرے فرمانے لگے، مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں، طبیعت کے موافق حال اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ کوئی خلاف حال آ جائے، صبر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، بس صبر اور شکر دونوں جنت کے راستے ہیں۔ بھائی مجاہد آ جائے، کافی دنوں بعد آئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ اپنی مہربانی ہے، ملنا جلنا الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک مجالس کی برکت ہوتی ہے الحمدللہ، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، راہ ملتی ہیں۔ شاید کوئی عمل بتا دیں کہ دل ختم ہو جائے، بھائی اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ، اللہ پاک کرم کرے گا۔ عزت اور ذلت نے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے نہیں آتا۔ ہاں یہ ہے۔ باقی کوشش کریں کوئی ایسا کام کہ جو واقعی آگے میں کوئی سوگ بن رہا ہے، آگے میں نیک نامی میں فرق آنے کا سوگ بن رہا ہے، تو اس میں فری ہی اگر کوشش کریں کہ اس کام سے الگ ہونے کی کوشش کریں، ہاں اس بات سے الگ ہونے کی کوشش کریں۔ باقی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی دعوت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ قرآن پڑھنے کو، دعوت دینے کو، قرآن پڑھنے کو، ذکر کرنے کو دل نہیں نہ کرے، پھر بھی کرنا ہے الحمدللہ نا، اس کو دل کے ساتھ نہیں جوڑنا۔ وہ تو حضرت مولانا عمر پارم کوئی سارے رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب پوچھنے لگے، حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ حضرت فرمانے لگے، بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے لگے، بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھے۔ بہرحال ہے میرا دعوت دینے کو، قرآن پڑھنے کو، ذکر کرنا، بھائی ذکر کرنا کوئی مشکل ہے؟ اب آپ نے نماز پڑھی ہے، یہ ساری نماز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھری ہوئی، میں نے عرض کیا ایک تو زبان کا ذکر ہے، ایک ہے موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، یہ خود ذکر ہے۔ ارے کیا فرما رہے تھے؟ بڑا ذکر ہے، ہاں بڑا ذکر ہے، بڑا ذکر ہی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بڑا ذکر ہی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا، کسی کی غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام ان سے بچنے کی کوشش کرے کرنا، نماز کے وقت میں نماز پڑھنا، روزے کے وقت میں روزہ رکھنا، زبان سے سچ بولنا، دفتر میں ہوں، دکان میں ہوں، اپنی خدمت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے رکھ کر کرنا، یہ سب ذکر اللہ میں داخل ہے الحمدللہ۔ باقی زبان سے بھی جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیتے رہے، اور وہ لیتے رہیں گے انشاءاللہ الحمدللہ، جتنا آسانی سے ہو سکے لیتے رہے۔ ایک مرتبہ پھر کہہ لیں، ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ بھائی مجاہد کتنی بڑی کمائی کی ہی، ایک سیکنڈ کی میں کمائی بتلا رہا ہوں، پوری دنیا کے خزانوں سے آگے نکل گیا الحمدللہ۔ انگریزی میں کہتے ہیں پوری دنیا کے خزانوں کو ٹاپ کر گئے، ٹاپ یہ ٹاپ ہے، پوری دنیا کے خزانوں سے آگے نکل گیا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے کچھ طلباء ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، بلا ضرورت دیکھو بعض انگریزی ماحول میں رہنے والے ہیں، یا انگریزی کچھ سکول کالج کے بچے ہیں، وہ کچھ
اپنی اصلاحات میں انگریزی زبان استعمال کر لیں، گنجائش ہے، ان کی تعلیمی چیزیں ہیں داخل ہیں، لیکن ہمارے طلباء ہیں، ہم طلباء ہیں زیادہ، ہم جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کے لفظوں کو استعمال کریں۔ ہم کوئی انگریزی استعمال کریں گے تو فخر لازم آئے گا کہ مجھے کچھ آتا ہے، مجھے کچھ آتا ہے، اللہ یہ اب بھائی زبیر سے انگریزی کے لفظوں کو بول رہے ہیں، ان میں کیا پڑھا جائے گا؟ ہم وہ تو کچھ ان کے ماحول کا حصہ ہے الحمدللہ، سکول کارے کے بچے ہیں، وہ اگر کوئی انگریزی کے لفظ استعمال کریں گے، لیکن ہم مدرسے کے طلباء ہیں، چلو کوئی، لیکن ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا اردو کا لفظ استعمال کریں الحمدللہ۔ ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں کر بھی لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور کوئی آتا ہے، لیکن اللہ اپنی مہربانی فرمائے، یعنی ہر حکیم علمت حضرت عامر رحمۃ اللہ فرمائے لگے تم انگریزی پڑھو لیکن غالب ہو کر پڑھو، مغلوب ہو کر نہیں، غالب ہو کر پڑھو، مغلوب ہو، ان کے ماحول کا اثر نہ لیں، بلکہ آپ اپنی امانت داری، دیانت داری، نیکی، تقوی کے ذریعے ان کو متاثر کریں کہ اللہ تعالیٰ نیک مسلمان ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ وہی پڑھتے ہیں آپ کو، ہم ہی پڑھتے ہیں ہاں۔ دعوت کا تعلق کوئی سپیکر میں بیان کرنے کے ساتھ نہیں، اصل دعوت کا تعلق مسلمان کے عمل سے ہے، کردار سے ہے، نیکی خدا خوفی کے جذبے سے ہے۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے نا، بڑا پیارا دین دیا ہے، سبحان اللہ، حیران رہ جاتا ہوں میں۔ یہ میرے سامنے کتابیں ہیں، یہ حدیثی کی مبارک کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بھائی مجاہد۔ میں نے سکول کا منہ تک نہیں دیکھا ہے، لیکن جو کچھ سیکھا یہ چٹائی پر ہی سیکھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کئی کتابیں اللہ نے مجھے لکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ، اللہ بس وہ سب یہ چٹائیوں کا ہی فائدہ الحمدللہ۔ اللہ ہمارے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قلم پکڑنا میں نے حضرت سے ہی سیکھا۔ میرے تو بس الف با، یہ عربی کی تختیاں تھی، الف با میں کوئی 2 مہینے لگے تک مجھے آیا تھا، الف با جیم میں کوئی 2-3 مہینے لگا۔ جب بھی لکھ رہ جاتا ہوں میں دیہاتی تعلیم، بالکل کبھی الف کو ادھر کر دیتا، کبھی ادھر کر دیتا، ہر روز کو بس صحیح لکھ کر میں یوں نکل رہا والا، تو اندر ہی اندر اپنے حضرت روحانی توجہات بھی ڈال رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے بزرگ ہمارے شاہ صاحب نے اپنی کتابت میں اپنی ولایت کو چھپا رکھا ہے الحمدللہ۔ وہ صرف کاتب بھی نہیں، بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے نیک ولی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اپنے بڑوں کی خدمات کی جو کچھ بھی ہے ان کا ہی فائدہ الحمدللہ۔ بہرحال ہے، ضرور کرے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن طلباء سے کرتے رہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان کا لفظ استعمال کریں۔ ہمارے بھائی مزمل بھی ہیں، مدثر، ہاں وہ تو ایک دفعہ ان دونوں بھائی میں سے کہنے لگے ہم طلباء کہاں لے کے جا رہے تھے؟ ٹرپ، مجھے ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا لفظ ہے، ٹرپ، وہاں ٹرپ لے پڑ جانا۔ اللہ کے بندو، آپ مدرسے میں پڑھنے والے ہیں، یہ ٹرپ کا لفظ کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کو ایسے لفظ استعمال کریں کہ جو ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں میں چلو کوئی سیر تفریح، چلو وہ ایسا لفظ۔ میں ایک دفعہ حج پر گیا، میرا ایک بیگ تھا، اس میں کچھ سامان رکھا ہوا اور میرا نام انگریزی میں لکھا ہوا۔ میں ایئرپورٹ کے پرنے میں بیگوں میں تلاش کرتا رہا، اب مجھے انگریزی پڑھنی آتی نہیں، مجھے پتہ نہیں چلا کہ میرا بیگ کہاں پر آتا رہا۔ اور جب سارے بیگ ختم ہو گئے پھر میں آیا تو پھر دیکھا ایک بیگ پڑا ہوا، لیکن وہ مجھے نام معلوم نہیں میرا، یہ میرا ہے کسی اور کا ہے۔ پھر شاید ایک دو دفعہ جب کئی چکر لگائے پھر اندازہ ہو کوئی کسی اور کا بیگ نہیں، پھر شاید میں نے کھول کر دیکھا پھر اپنا ہی سامان تھا، پھر پتہ چلا کہ یہ میرا بیگ ہے۔
ہے اللہ کے بندو کچھ سادہ حضرات ہوں ہم جیسے طلباء ہوں کوئی الحمدللہ جہاں وہاں اردو میں لفظ لکھ دیں اپنی زبان کا لفظ لکھ دیں الحمدللہ اپنی زبان کا لفظ ہے ہاں جو حضرات باقی ہے کہ الحمدللہ جو حضرات بیچارے انگریزی تعلیم پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ تو وہ چلو ان کو چلو اس انداز سے لکھ بھی لیں کوئی حرج نہیں الحمدللہ تو ہم جیسے بھائی جو طلباء ہیں اگر ان کے لیے سادہ لفظ استعمال کریں اللہ اپنے مدرسے میں آپ پڑھتے ہیں مدرسے کے ماحول میں ارے شیخ الاسلام صاحب ہر تقی اسماعیل صاحب وقات اللہ آپ دیکھ لیں وہ بڑی ہستی ہیں اور سپریم کورٹ کے جج بھی رہے وہ الحمدللہ ہم اور جب سپریم کورٹ کے جج سے بات چیت کر رہے تھے بالکل سادہ رہا کہیں جو ضرورت ہوئی وہاں میں یہ دفعہ 7 نمبر 17 میں لکھی ہوئی 17 میں لکھی صدر کا بھی استعمال کر 7 نمبر 17 میں لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما کے یہاں ہے تو بلا ضرورت نہیں ہے آپ کو ضرورت ہو تو وہاں ہم کر بھی رہیں میں اپنے طلباء سے کر رہا ہوں آپ حضرات اپنی سادہ اصطلاح اصل چیز ہے اخلاص اخلاص سے آپ بولیں گے تو پھر انشاءاللہ لوگ سنیں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم تو خیر اللہ تعالیٰ اس کا ذرا نصیب فرما دے لوگوں میں بڑی پیاس ہے الحمدللہ ہر جگہ یہ ہے میں برطانیہ کے سفر میں برطانیہ بھی گیا ہوں ابھی ساؤتھ افریقہ تھا اور بھی میں بس اردو میں بات چیت کرتا ہوں تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی جو کرنا ہے 7-8 انگریزی میں ترجمہ کر دیتے ہم تو آپ انگریزی کام آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی یہ نظام ہے پورا اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے الحمدللہ ہاں اس لیے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے سب کو اللہ پہ رحمت فرما دیں گے مدرسے کے طلباء یہ آپ کے اپنے بیٹے ہیں سکول کالج کے بچے ہمارے اپنے بیٹے ہیں ہم کو الگ نہیں آدنا ان کے لیے بھی سب کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں اللہ ان کی اللہ تعالیٰ سب کی صلاحیتوں کو اللہ پاک ملک کو ملت کے لیے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے میں سننے کے مطابق الحمدللہ لباس پہنتا ہوں سوائے پگڑی کے اگر اجازت ہو تو میں سر پر پگڑی باندھ دیا کروں ہاں باندھ دیا کریں اتباع سننے کے لیے سے باندھ دیا کریں لیکن اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے ہاں اور عجب کا اندیشہ ہو تو پھر یہ ٹوپی پہن لیں الحمدللہ ہاں ٹوپی پہننا بھی ثابت ہے صحابہ کرام میں ثابت ہے باقی اتباع سنت میں ہے اگر پگڑی مان لے تو کوئی حرج نہیں رہے ثواب ہی ثواب الحمدللہ ہے اور ٹوپی پہننا بھی ثابت الحمدللہ ہے ہاں ابو داؤد شریف کی روایت ہے ابو اللہ الحمدللہ ٹوپی پہننا بھی ثابت الحمدللہ لیکن کہیں عجب کا اندیشہ ہو فخر کا اندیشہ ہو تو پھر یہ ہے کہ پھر اپنے اس بطور علاج کے پھر اپنے سادہ ٹوپی وہ پہن لے الحمدللہ ٹوپی پر رومال لے لیں جو آسان میں مدینہ منورہ میں تھا وہاں پر وہاں ایک جگہ دعوت تھی تو اس دعوت میں حضرت مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حضرت مولانا محمد یونس جونپوری رحمہ اللہ تعالیٰ ہے حضرت مولانا محمد یونس جونپوری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بھی تشریف فرما تو بعد میں ہمارے حضرت مولانا سید مفتی سید سلمان منصور پوری صاحب وہ بھی سید ہی ہیں نا حضرت مولانا مفتی سید سلمان منصور پوری صاحب دم وقات بلا لیا بڑا ان سے محبت کا تعلق ہے ابھی میں عمر پر تھا تو ان کے بیٹے ملے ہیں میں تو نہیں انہوں نے پہچان لیا مجھے ایک مرتبہ روزہ اطہر کے سامنے بیٹے ان کے بیٹوں سے ملاقات ہوئی تو حضرت مفتی سید سلمان منصور پوری صاحب مان لگے یہ خادم زادہ ہیں یہ خادم زادہ ہیں خادم تعبیر کتنی عمدہ کہتے یہ خادم زادہ خادم کے بیٹے ہیں الحمدللہ ہمارے مخدوم ہیں لیکن خود اپنے آپ کو یوں کہا یہ خادم زادہ ہیں میں بعض دفعہ کچھ صاحبزادہ بھی کہتے ہیں یہ صاحبزادہ ہیں صاحبزادہ ہیں
لیکن چلو خیر وہ بھی ہے، لیکن انہوں نے یوں تعبیر اختیار کی کہ یہ خادم زادہ ہے، خادم کے بیٹے ہیں۔ بہرحال وہ دعوت میں تشریف لائے تو انہوں نے پگڑی باندھ رکھی، حالانکہ پہلے وہ ٹوپی پہنتے تھے، لیکن اس دن وہ دیکھا وہ پگڑی باندھ کر آئے، پگڑی باندھ کر آئے۔ مولانا یونس جو صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے حضرات ہیں نا، وہ شاید ہر کے خیال میں آیا کہ یہ پگڑی کی وجہ سے کہیں ان کے اندر عجب نہ آ جائے، کوئی فخر نہ آ جائے، فرمایا اتارو پگڑی، اتارو پگڑی اتارو، وہی اتروا دی پگڑی۔ اپنی جو پہلے جو سار ٹوئی پہنتے وہ پہن رہا تھا۔ بڑے حضرات کہہ سکتے ہیں وہی نا منگتے تو وہ چھوٹے ان کے سامنے بالکل ہیں، اور وہ بڑے حضرات رحمۃ اللہ فوراً بس انہوں نے حرکہ بس وہ بالکل عمل کو بجا لائے اور فوراً پگڑی اتار دی۔ ہر کو خیال ہے کہیں عجب نہ آ جائے پگڑی باندھنے کے اندر، لیکن بہرحال اگر کوئی عجب نہ ہو، کوئی فخر نہ ہو، ثواب کی نیت سے، اتباع سنت کی نیت سے پگڑی باندھ لیں تو ثواب ہی ثواب انشاءاللہ۔ ہاں سب میں خیر ہی خیر الحمدللہ۔ ہاں میں بھی پگڑی کبھی ایک دو دفعہ تھوڑی سی باندھی، لیکن میرے لیے پگڑی کا سنبھالنا مشکل ہے، یا کرنا مجھے تو ہر وقت بس فکر بھاگ دو، اس لیے میں اپنے آپ کو بالکل ہلکا سے رکھتا ہوں، یاد نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، لباس بھی ہلکا سے ہی ہے، کوئی زیادہ تکلف نہیں کرتا الحمدللہ۔ جوتا ہے بس جوتا جو مل گیا الحمدللہ، بس جب تو ٹوٹنے کی کوشش کرتا ہوں نا، ہاں بس وہی رکھوں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے چبرجی والے بزرگ استاد تھے نا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ بچپن میں ہوتا ہے نا تھوڑا بہت اچھا کپڑا، لیکن استاؤں کے جوتے دیکھے وہ بالکل لکڑی کے جوتے تھے، لکڑی کے جوتے، اوپر بس تسمہ یعنی اوپر یعنی ایک پلاسٹک ایک رنگ دو رنگی سی پٹی سی بنی ہوئی تھی، پٹی سی، اور نیچے لکڑی کا تھا، وہ پہنتا تھا اس کا لکڑی کا، بس وہی پہنتے تھے۔ بس وہ ہر استاؤں کی جوتیاں دیکھی، وہ جوتے کا شو ہی ختم ہو گیا۔ اللہ ان کا لباس دیکھا، سادگی تھی اس میں الحمدللہ، بس ان کے لباس دیکھنے کی وجہ سے ہی بس وہ دل سے خود ہی بس وہ خود بخود ہی جو پہننے کا جو زیادہ شوق ہے وہ ختم ہو گیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لیکن بہرحال دیکھو اب یہ کچھ ہے، لیکن آپ کے لیے اگر کروں اچھا کپڑا پہن، دیکھو ہمارے حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفا میں ایک دفعہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیارت کے لیے حاضر ہوا، تو مجھے دیکھ کر بھی اسی ہولی میں دیکھ کر کہنے لگا یہ آپ نے کیا سادہ سا لباس پہن رکھا ہے نا، کچھ بس یہ تھا کہ اس کو عمدہ کرو خدا تھا۔ پھر فرمانے لگے اس موقع پر کسی اور موقع فرمانے لگے، میرے ابا جی حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس طرح نعمت کی قدردانی یہ شکر اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر ہے، نعمت کی قدردانی یہ شکر اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر ہے۔ یہ اپنے بزرگوں کی باتیں سامنے ہوں تو اس سے راہیں ملتی ہیں مولا، کہ جس طرح نعمت کی قدردانی یہ شکر اظہار نعمت اس سے بڑھ کر شکر ہے کہ اپنی حق حلال کی روزی سے اچھا کپڑا پہن لیں، اچھا لباس پہن لیں، اچھا جوتا پہن لیں، اچھا مکان بنا لیں، بلڈنگ بنا لیں، لیکن ہو اپنی حق حلال کی روزی سے، ریا اور دکھلاوا مقصد نہ ہو۔ آگے اللہ یہ ہے ریا اور بس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے اوپر ظاہر کرنا مقصد ہو، یہ بھی نعمت کی شکر گزاری میں داخل ہے۔ کتنی پیاری بات ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے۔ الحمدللہ یہ بزرگوں کی سب باتیں سامنے ہوں انشاءاللہ پھر کسی کی حقارت لازم نہیں آئے گی اور اپنے اندر کوئی عجب لازم نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب چلو اب میں ایک حالت ہے، چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ بھی اتنا ہے کہ اللہ کا شکر صدر پوشی ہے الحمدللہ، چلو اس پہ جو بھی انداز ہو وہ بھی اپنے بزرگوں سے کا سلسلہ ہے، لیکن آپ حضرات کوئی
اب میں اسری میرا یہاں مدرسے میں پہلے طلباء ہمارے حفظ صاحب کا بل زیادہ آتا ہے، طلباء کو پھر منع کر دیا بھائی میں اسری نہیں کرنی. تو میں پہلے بھی خیر کوئی معمول نہیں تھا ایسا اسری کا، تو میرا پہلے بھی الحمدللہ، لیکن پھر میں نے خود بھی اس پر عمل کروں گا. میں نہیں کہا اللہ کا شکر اسری نہیں کرتا ہوں، اسری بغیر پہن لیتا ہوں. کہیں گھر میں کوئی کہیں بعض گھر والے ہیں وہ کوئی تھوڑا بہت ہے کر دیں تو وہ الگ بات ہے، ورنہ میں خود میرا معمول نہیں ہے. جامع مدنی میں جو گھر والے ہیں وہ وہاں اسری نہیں آتا، وہی کپڑے جو اپنے جو دھو لیا پہن لیا بس الحمدللہ. ہمارے چمڑی والے بزرگ استاد تھے نا، بڑے حضرات ان کے یہاں بڑے 1911 کی ان کی پیدائش ہوئی، 1915 میں ان کا انتقال ہوا. بڑی عمر کے ہر امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صدر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی 3 سال عمر میں بڑے تھے. بڑا اللہ تعالیٰ یہاں ان علاقوں میں پڑھا. پھر 7 سال تو دہلی میں پڑھا، صرف 7 سال دہلی میں پڑھایا گیا. ایک ہی مدرسے میں وہاں 7 سال جامع صدیقیہ وہاں پر پڑھا، غالباً 7 سال دہلی میں پڑھا. یہاں پاکستان میں بھی اس وقت یہ پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا، یہاں علاقوں میں بھی پڑھا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے جامع مدنیہ کے شیخ الحدیث سے ہر مفتی عبدالحمید رحمہ اللہ تعالیٰ، ہر مفتی عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ہمارے ہر ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھی استاد تھے. میں نے بھی زیارت کی، یہاں مذہبی ہوتے تھے. ہر مفتی عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہ حضرت عصام کے ساتھی تھے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. حضرت عصام کا ارادہ تھا کہ میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث کر لوں. تو حضرت مولانا عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خط لکھا دارالعلوم دیوبند میں، اور خط میں لکھا، لیکن ان دنوں میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے. تو حضرت کو خط لکھا کہ حضرت اپنے ساتھی تک خط لکھا گیا کہ میرا پہلا ارادہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس دورہ حدیث کروں. اب آپ مجھے مشورہ دیں، میرے یہاں مدرسے میں اسباق اچھے ہو رہے ہیں، اساتذہ رحمہ سب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کی خدمات کو. میرے یہاں پر یہاں اسباق اچھے ہو رہے ہیں، اب آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں دیوبند میں دورہ حدیث کروں کہ یہاں کر لوں جا کرنا. میں نے دیوبند میں صرف حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آنا تھا، ہر گرفتار ہو جائے. پھر ہر مفتی نے پھر پیغام بھیجا آپ بس وہیں آپ دورہ حدیث کر لیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہر مفتی عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ ہر شیخ سلیم اللہ خان صاحب دام مقاد رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے فرمانے لگے، وہ میرے ساتھی ہیں الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بڑوں کا ذکر خیری برکت الحمدللہ راہ ملتی ہیں نا. ساری باتیں کتابوں میں نہیں، قدموں میں ملتی ہیں الحمدللہ. کچھ ہم نے بھی قدموں میں لی ہیں الحمدللہ. یہ باتیں قدموں کی باتیں ہیں الحمدللہ. یہ مجلس بھی میرے ہر کا ہی فیض ہے، جامع شفیع کے شیخ رضی رسول صلی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے یہ جو بیت توبہ کا سلسلہ ہے، چونکہ میرے حرکت انداز یہ ہے وہ تو ہم آپ کو معلوم ہے، میرے حرکت انداز فوراً یعنی بیعت نہیں کرتے تھے. تو ہم پہلے اصلاحی خط لکھیں، علامہ اصلاحی، پہلے 10 خط تھے آکنا، پھر 20 خط فرما دیے. پہلے خط لکھیں، پہلے کچھ مناسبت ہو جائے پھر بیعت کریں گے. میری طبیعت پر بھی وہی اثر تھا کہ بس پہلے بھائی کچھ ہیں. پھر یہاں ہمارے حضرت ہمارے بزرگ تھے سادات میں سے حضرت سید اظہار احمد گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، یعنی
میرا اتنا زیادہ کوئی تعارف تو نہیں تھا، لیکن وہی فرما رہے تھے کہ بس اتنا ہے کہ خانقاہ میں آنا جانا ہوتا تھا، شاید کہیں تو وہاں میں نے یعنی کوئی زیارت کر لی ہو، لیکن جیسے ملاقات کا تعارف نہیں تھا ایسا، یعنی کوئی زیادہ آپس میں ملاقات کا۔ پھر شروع میں نہیں، ہاں، پر رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بس کچھ دن ان دنوں میں اجازت رسول صاحب نے عنایت فرمائی تھی، تو میں پھر یعنی فوراً بیعت نہیں کرتا تھا، تو وہی فرمایا لگے بس ایک یہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بس نہیں کہتا، بس لگتا ہے ایسا جیسے حریث شاہ صاحب نے فرمایا نہیں، حریث شاہ صاحب کی طرف سے یہ توجہات میرے دل میں آ رہی ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں نا۔ شروع میں چند جمعے پڑھنے تشریف لاتے رہے، ایک مرتبہ جمعے کے بعد بیٹھے ہوئے ساتھی کچھ بیت توبہ کہنے لگے اور اظہار کرائیں، سب کہنے لگے آپ کروا دو بیت، تو کرواؤ ان کو توبہ کروا، ان کو توبہ کروا۔ پھر ایک جملہ پھر مجھے فرمایا، حریث شاہ صاحب کی خدمت میں یہ لوگ آگے اپنے دعا کے لیے آتے، اپنے کاروبار میں پریشانیوں میں دعا کروانے کے لیے آتے کہنا، لیکن حضرت سے تعلق کی برکت سے ان کی دل کی کائے پلٹ جاتی ہے الحمدللہ۔ ہاں، ان کے فرمانے پر پھر ہم فرمایا بس آپ ان کو جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کا نام ان کو پہنچا دیں، سکھا دیں الحمدللہ۔ ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہیں گے کتنی بڑی کمائی کر جائیں گے آپ، دنیا بھر کے خزانوں سے آگے نکل جائیں گے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام پہنچا دیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ذکر میں طبیعت چلے جتنا مرضی کر لینا، وہ اپنی طبیعت ہے، نفل میں طبیعت کرتی ہے نفل پڑھ لینا، لیکن باقی عبادات کو بجا لاتے رہیں، باقی حکام کو بجا لاتے رہیں، اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے، کوئی بڑائی نہ آنے پائے۔ حضرت مولانا سید حامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں، تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ فرمائے نیکی کرنے کے بعد کسی کو حقیر سمجھا، یہ تو ایسے ہے جسے پہلے نیکی کی اور پھر اس پر پانی پھیر دیا آپ نے۔ ہاں غلط ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑوں کا ہی فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ خوش رکھے۔ چلو بھائی ایک لمحے کے لیے بھی آ جائیں، ساتھی ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ طبیعت میں شدید قبض کی کیفیت ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، دل بیٹھا رہتا ہے، بہتر روزگار کی تلاش میں ہوں۔ اللہ اپنے بھائیوں کو اللہ نیک روزگار عطا فرمائے۔ مجھے اندازہ ہے پریشانی میں تکلیف میں آ گئی نا، ایک طبیعت میں ایک بسنے ایک فکر سی رہتی ہے اللہ ہے۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا، حوصلے میں رہنا ہے۔ جب تک اللہ نے زندگی لکھی ہے انشاءاللہ جو اللہ نے رزق مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ باقی اس کے لیے کوشش کرنا بھی ثواب ہے، بھاگ دوڑ کرنا بھی ثواب ہے۔ ہمارے دادا جان مرحوم تھے، جب یہ پاکستان بنا ہیرے کر کے یہاں پر تشریف لائے، اب وہاں تو ہندوستان میں زمین بھی تھی، اپنے یعنی اپنا گھر والا بھی تھا، سب کچھ زمین بھی تھی اور گھر والا ہے، یعنی بظاہر یعنی وہاں کے اعتبار سے اچھی حالت تھی۔ یہاں آئے تو پھر ہجرت کر آئے تو پھر یہاں پر سارا زمین پھر یہاں بھی منتقل ہو گئی، کچھ نہ کچھ وہ یہاں بھی اس کی الاٹمنٹ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کچھ حصہ ہو گیا۔ اب وہ دن ایسے تھے کہ اب اس میں تو ہمارے دادا جان مرحوم یعنی بازار سے کپڑا خرید کرنے بس وہ اپنے یعنی فری لگاتے تھے اور کپڑا بیچتے تھے، اس طرح اپنا گزارا کیا۔ حالات کی وجہ سے نا بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی پھر روزی کا وسیلہ ملے اس کو اپنی سعادت سمجھنا الحمدللہ، پھر اسی سے اسی سے جو آمدن ہوئی تو ہم نے کچھ نفع ہوا
سستا زمانہ تھا الحمدللہ. پھر اس کے ذریعے پھر 1.5 سال تبلیغ جماعت میں تشریف لے گئے. یہ ایران سے، ایران، عراق، شام، یہ ہوتے ہوئے نا خال فلسطین سے ہوتے ہوئے پھر آ گئے ہم. 1.5 سال میں یعنی حج کر کے واپس آئے. 1.5 سال تبلیغ جماعت میں لگائے. 1.5 سال کا تھا. پوری تبلیغ جماعت تھی اور وہ 1.5 سال کی گئی. آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں. بس کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، باقی سب کام یہ جنت کے کام ہیں الحمدللہ. یہ سب خدمت کے سلسلے ہیں الحمدللہ. یہ بازار میں جتنی دکانیں ہیں سب ہماری ضرورت کی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہماری جو چاہت ہوتی ہے دل میں آگے نہیں. اللہ نے بازار اسی لگا رکھے ہیں ہم نے. تو بس سبزی کی ضرورت ہے سبزی آپ خرید لیں، گوشت کی ضرورت ہے گوشت خریدیں. کل میں پچھلے بازار سے میں جامع فتح سے آ رہا، میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا، میں دیکھو یہ دکان ہے، یہ دودھ دہی کی دکان ہے، اس میں دودھ دہی والے آتے ہیں. ناشتے کی رو یہاں کپڑے کی دکان اور کپڑے کی دکان اور مختلف دکانیں بنی ہوئی ہیں. ہماری زندگی میں میرا کروں معلوم نہیں کتنے ہمارے بھائیوں کی محبتوں کا، خدمتوں کا حصہ ہے الحمدللہ. ہاں جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمدللہ. بہرحال یہ شدید قبضی کیفیت ہے، گھبرائیں نہیں انشاءاللہ. بس کہتے ہیں دیکھو بات وہی ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ قبض والی حالت بہتر ہے الحمدللہ. اس میں عجب نہیں ہوتا، فخر نہیں ہوتا. ہاں باقی اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ہمیں ہے. باقی نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی انشاءاللہ طبیعت میں انشراح آ جاتا ہے الحمدللہ. ہاں الحمدللہ. اسی طرح اپنے دین کی باتیں سننے سے، خیر کی باتیں سننے سے، اور فضائل اعمال ہے تبلیغ جماعت میں فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں، اس میں آگے فضائل اعمال کے فضائل سننے سے انشاءاللہ نیکی کا شوق بڑھے گا الحمدللہ. یہ سب خیر کی باتیں ہیں. اچھا آپ کی دعا کی برکت سے ہفتے والے دن ہی اپنا کرایہ دار آ گیا اور مسئلہ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ تمام مسائل کو حل فرمائے. اللہ تعالیٰ میں آپ سے بیعت ہوں تبلیغ دین کے اسباق کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کی 12 تسبیحات پڑھتا ہوں، کیا اس کی اجازت ہے؟ میں دورہ حدیث کا طالب علم ہوں. میں آپ سے بیعت ہوں. تو بہرحال ہمارے ہمیشہ چلو اگر آپ کا ہمارے ہر بھائی مولانا پیچھے بیٹھے نام میرے ذہن میں بھی بھائی مولانا احسان الہی صاحب. اب مجھے معلوم ہوا بیمار ہیں، خیال تھا میں ہاں بہتر ہے طبیعت. اللہ پاک اپنے بھائی کو شفا نصیب فرمائے. فکر تو مجھے رہتی ہے ساتھیوں کی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. اللہ پاک کی ذات. میں تبلیغ دین کے اسباق کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کی 12 تسبیح پڑھتا ہوں، کیا اس کی اجازت ہے؟ بہرحال اگر تعلیم میں حرج نہ ہو تو پھر چلو ہیں آپ پڑھ لیے اپنی اجازت. لیکن اگر دیکھو آپ کا مطالعہ کرنا، تکرار کرنا، یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے الحمدللہ. اس لیے ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ساتھی میں مدینہ منورہ میں تھا، تو وہاں وہ مدینہ منورہ میں دورہ ہو رہا تھا، اس میں شریک ہوئے. اللہ نے مجھے توفیق بخشی. اللہ نے اپنی رحمت سے 6 سال تک مدینہ منورہ میں بھی اللہ نے خدمت کی توفیق عطا فرمائی. تو ایک دور میں وہ طالب علم شریک تھے، ساؤتھ افریقہ کے تھے. وہ حضرت شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. فرمانے لگے مجھے حضرت نے یعنی تعلیم کے دوران بس 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بتلایا. 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، 10 مرتبہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، 10 مرتبہ اللہ 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 نے اس میں ذکر ذکر کر لیا 10 مرتبہ، اور باقی اپنا مطالعہ کریں اور تکرار کریں. تو بہرحال اگر آپ کی طبیعت میں اگر ہیں کوئی بار نہیں ہے اور
اگر اور تعلیم میں کوئی ہے اور اس میں ہر ایک کنڈیشن ہی ہے تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ مجھ کو اللہ کی یاد کی بڑی تڑپ ہے، میں چاہتا ہوں مجھے اللہ کی سچی یاد حاصل ہو جائے۔ آپ سے یہ پوچھتا ہوں سلوک طے کرنے کے لیے مجھ کو میرے حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب کی نگرانی میں اپنے نفس کی اصلاح اور اندر کی روحانی بیماریوں کی اصلاح کرانے کی اجازت ہے؟ ہاں کر لیا کریں، ہمارے اپنے ساتھی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے مولانا شفیق الرحمان صاحب جنہوں نے وہ احوال السالکین مرتب کی ہے نا، احوال السالکین دو جلد میں آ گئی ہے، اس کے مرتب ہیں ہمارے ماشاء اللہ نیک ہمارے مخلص بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ نے وہاں کے نیک اساتذہ میں سے ہیں، ان سے اپنی اصلاحی بات پوچھیں، ان سے پوچھ لیں، اور اگر کوئی مزید کوئی ضرورت پڑے تو پھر یہاں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ یہاں یہ ہے کسی ساتھی کا نمبر لے لیں، بس اب یہی ہے، اب یہ جو مجلس ہوتی ہے یہ سب کے لیے ہوتی ہے الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ہی آپ اس میں اصلاحی باتیں خیر کی باتیں، پہلے یہ پرچیوں کے جواب مہینے میں آتے تھے، اللہ تو وقت لگ جاتا تھا ان میں آنے جانے میں، کوشش کرتا ہوں، یہ بڑوں کا ہی فیض ہے، میں نے کہا میرے حضرت کی جو مجلس تھی وہ متن ہے اور یہ اس کی شرح ہے الحمدللہ، بڑوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ۔ انتظامی امور کی ذمہ داری کے دوران مجھے بے جا غصہ اور انداز تکلم میں تلخی صدر ہو جاتی ہے، جس پر میں بے حد نادم ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں، میرے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو جائے، کوئی مختصر وظیفہ عنایت فرمائیں تاکہ میری زبان سے صرف خیر کلمہ نکلے۔ بس دیکھو، بس بولنے سے پہلے سوچنے کی مشق کریں کہ میں کیا بول رہا ہوں، تھوڑے اس کا بولنے سے پہلے، جیسے مشہور مقولہ ہے نا، پہلے سوچو پھر بولو یا بعض پشیمانی والی بول، بعض شرمندگی والے پشیمانی والے بول ہوتے ہیں، بولنے کے بعد آدمی کو پھر پشیمانی ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ بولنے سے پہلے ہی سوچ لیں، ہاں کہ میں کیا بول رہا ہوں، احتیاط بولنے میں احتیاط کرنا ہے۔ میں نے دیکھا نا یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے نیکی کی مشین، لیکن اگر زبان اگر دائیں بائیں ہو جائے تو پھر یہ دراتی ہے، پھر یہ کاٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، دلوں کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، نفروں کو پھیلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس لیے کوشش کرنی ہے جہاں تک ہو سکے بھائی اپنی زبان کو آپ نے اگر شہد بنایا الحمدللہ، ہاں اس سے شہد نکلے الحمدللہ، ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، جہاں تک کوشش کریں الحمدللہ، پھر بھی ہو جاتا ہے گھروں میں کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگ لیا، انتظامی امور میں بعض دفعہ کچھ مجبوری میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کہنا سننا ہوتا ہے، تو چلو گنجائش ہے، لیکن کہیں خیال آ جائے کہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو پھر کوشش کریں کہ رہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، بلکہ جن پر زیادتی ہوئی ان سے معافی مانگ لیں، ہاں اچھا بھائی تو کافی لمبی پڑتی ہیں۔ میں آپ کا مرید ہوں، ایک مسئلہ گھر کا جو
بیوی جو مجھے ضرور بیوی ہاں جو مجھے ضرور کرواتی ہے اپنے گھر والوں سے. گلی کے کتے یہ کیا ہیں؟ گلی کے کتے جتنی بھی عزت نہیں ہے. ساس اور سسر بھائی باتوں سے آدمی یہ ذلت نہیں ہے بنانا. دلیل کرواتی ہے گلی کے کتے جتنے بھی عزت نہیں ہے ہمیں. اللہ اپنی مہربانی بھائی یہ آپ کے خیال میں عزت نہیں ہے لیکن خدا کے ہاں آپ کی بڑی عزت ہے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. باتوں سے آدمی کوئی نیچے نہیں ہوتا ہے. بس نے دونوں گھروں میں کبھی گھر والی کا مزاج آزمائش ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے خامن کے لیے اور کبھی خامن کا مزاج آزمائش ہوتا ہے گھر والی کے لیے امتحان ہے. دنیا داول امتحان ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. عام طور پر اللہ کا شکر ہے گھروں میں الحمدللہ شیر و شکئی رہتے ہیں الحمدللہ. کہیں کہیں حالات آ جاتے ہیں کہیں مزاج تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں تو بھائی بس صبر سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہے. صبر سے اور صبر اور دعا ہے بس برداشت اور پھر اور ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہے. امید ہے اللہ کی رحمت سے اللہ پاک اللہ شدید کو کوئی بہت زیادہ کوئی مشکل ہو تو چلو پھر کوئی سوچا جا سکتا ہے ورنہ جہاں تک ہو سکے صبر اور برداشت اور دعا اللہ تعالیٰ سے. ہم نے کئی گھر دیکھے ہیں کئی گھر. ایک ساتھی آئے کہنے میں جا رہا ہوں میں عدالت جانا ہے بس وہ اپنے گھر والی سے بالکل علیحدگی کرنے کے لیے پھر ان کو یہاں کمرے میں بٹھا کر نرمی سے سمجھایا. ان کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ خیر کی ٹوٹی پھوٹی باتیں سنائی. سننے سے کچھ ان کا دل ہلکا ہو گیا الحمدللہ. پھر کہنا اب پھر فوراً واپس اپنے گھر چلے گئے. اللہ کا شکر وہ گھر آباد ہے. ہم امید ہے انشاءاللہ آباد ہی ہوگا اللہ کی رحمت سے. اللہ بھائی دلوں کو توڑنا نہیں جوڑنا ہے ان کو اپنا. اللہ تعالیٰ اپنی حالات آ جاتے ہیں پیش آ جاتے ہیں. کتنے حضرات ایسے گزرے کہ اللہ نے ان کی درجات کی بلندی اللہ نے گھر والوں کے مزاج کو برداشت کرنے میں چھپا رکھی تھی. گھر والوں کے مزاج کو برداشت مرزا جان رحمہ اللہ تعالیٰ کتنے نازک مزاج تھے اپنا لیکن جو گھر والی تھی بالکل ان کا مزاج بڑا سخت تھا اور الہام تھا کہ آپ نے ان کے مزاج کو برداشت کرنا ہے. بس برداشت کرتے تھے الہام تھا من جانب اللہ. آپ نے ان کے مزاج کو برداشت کرنا بس ان کے مزاج کو برداشت کرنے میں آپ کی ترقی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک دفعہ کوئی پٹھان طالب علم کے گھر چلے گئے ہوں گے کوئی چیز دینے کے لیے تو بس ان کو بھی سنا دیا تو پھر سخت ہوتے ہیں بعض حضرت کے پاس ہے حضرت نے ان کو ٹھنڈا کیا کہ بھائی میں اتنے عرصے سے برداشت کر رہا ہوں ابھی برداشت کر لو. رمضان میں اعتکاف پر بیٹھنا کیسا ہے؟ تو رمضان کا سوال ہے. انشاءاللہ بیٹھنا ثواب ہی ثواب انشاءاللہ. میں بڑی عرصے سے بیمار ہوں. کمر کی بڑی تکلیف ہوتی ہے.
میرا مگنی بھی منگنی یا منگنی ہیں؟ مغنی لکھا ہے، مغنی لکھا ہے، میرا منگنی بھی ہوا ہے. ہاں وہی ہے بھائی. اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ میرا اللہ نکاح کو اگر منگنی لفظ ہے تو اگر اللہ نکاح تک اللہ پہنچائے اللہ پاک کی ذات خیر وافیت سے. میرا ذہنی اور قلبی کمزوری دل پر گھبراہٹ ہوتی ہے آسان وظیفہ بتلا دیں بس بھائی. یا قوی پڑھ لیا کریں 10 بار پڑھ لیں 10 بار 20 بار پڑھ لیں. یا سلام دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر ہو سکے سینے پر ہاتھ رکھ کر یا سلام 5 مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ. یہ آسان سا وظیفہ. باقی اللہ تعالیٰ کا ہر نام وظیفہ ہے. سورہ فاتحہ الکرسی فستذکرون ما اقول لکم بصیر العباد کا اور نظر بد کا چلہ پکا کر رہا ہوں لہذا آپ برکت اور خیر کے لیے دعا کر دیں. اجازت دیجیے بس اپنی ہمت کے مطابق یہ وظائف پڑھ لیا کریں. اچھا بھائی مسجد میں جاتا ہوں کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے کبھی راستے میں کیچڑ ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے اس لیے عام طور پر گھر پر ہی اپنے بوڑھے والد گرامی کے ساتھ جمع کروا لیتا ہوں. رہنمائی فرمائے علاج اور دعا. مسجد میں نہیں جاتا کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے کبھی راستے میں کیچڑ ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے اس لیے عام طور پر گھر ہی اپنے بوڑھے والد گرامی کے ساتھ جماعت کروا لیتا ہوں. بہرحال مسجد کے اندر ہی نماز پڑھنے کا اولا ہے لیکن کوئی عذر کی وجہ سے گھر میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کر رہے ہیں تو اس کی گنجائش ہے عذر کی وجہ سے. لیکن بہرحال اگر ہو سکے تو مسجد میں نماز پڑھنا اولا ہے. اولا ہے مسجد کی نماز کا ثواب زیادہ ہے. گھر میں نماز پڑھنے میں ہو تو خرچ جائے گی اور عذر کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں تو ہے ہی ہے. اگر کوئی عذر نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے. ایک طالب علم ہوں جب بھی میں نیک کام کرتا ہوں دل میں غلط سوچ اور وساوس آتے ہیں. اس حوالے سے بہت بھائی یہ آپ کے نیک کام کے قبول ہونے کی نشانی ہے الحمدللہ. ہاں وہ میں اپنے حضرت کی خدمت میں بیٹھا ہوں میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں. حضرت فرمانے لگے وساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے. اب میں حضرت کا یہ جواب کریے کتنے لوگوں کو تسلی ہے. ایک صاحب کہنے لگے میں چلنے میں چل رہا ہوں مجھے وسوسے بہت آ رہے ہیں میں کہ بھائی آپ کے چلنے کے قبول ہونے کی نشانی ہے. نیک عمل کے دوران کوئی وسوسہ آ جائے آگے بس سمجھو کہ انشاءاللہ یہ شیطان کو چوٹ لگ رہی ہے الحمدللہ. تو وہ بھی پھر پریشان. یہ وسوسہ شیطان کی بے چینی کا نام ہے. ہاں نفس اور شیطان کی بے چینی کا نام ہے. جب بندہ ایک عمل میں آگے بڑھتا ہے نیکی میں آگے بڑھتا ہے تو وہ بھی پریشان ہو کر پھونک پھانک مارتا ہے. وہ پریشان ہو آپ کو پریشان ہونے کی آپ لگے اپنے کام میں الحمدللہ. صرف نہ میرے ذمہ درجہ اولا میں صرف نحو کا اجرا لگایا ہے. دعاؤں کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے تمام نیک اساتذہ کرام کو خدمات کو خوشیوں سے بھر دے. بھائی یہ جو ابتدائی خدمتیں ہیں یہ بڑی اونچی خدمتیں ہیں. ہاں کل ہی ہمارے سے مہمان آئے ہوئے میں ان کو سنا رہا تھا ہمارے حضرت قیصہ رحمۃ اللہ علیہ. میں نے اور کتابیں پڑھی ہیں اور بھی جو اوپر کے درجات کی پھر میں شرح جامی اور ابتدائی کتابیں میرے سے پڑھی. تو شرح جامی پڑھاتے ہوئے قائد صاحب نے فرمایا اس زمانے میں نحویر پڑھانے کا جتنا ثواب ہے بخاری شریف پڑھانے کا نہیں.
یہ حضرت ہی کہہ سکتے ہیں، میں تو نہیں کہہ سکتا، حضرت ہی کہہ سکتے ہیں. میں نے بخاری سے اپنا سوال حضرت کیا کہ ہم تم طالب علم تھے نے ہمیں توجہ دلائی کہ ان ابتدائی خدمات کو معمولی نہ سمجھنا، یہ جڑ والی خدمتیں ہیں، یہ نظر نہیں آتی ہیں لیکن پوری چھت ان کی پکڑی ہوتی ہے، پوری عمارت ان کی پکڑی ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیں یہ پوری مسجد ہے، پھر یہاں اب نیچے آپ جگہ نیچے روڑے اور پتھر وہی اور روڑیاں اور پتھر وہ ڈالتے ہیں، ان کے اوپر آگے منزل کھڑی کرتے ہیں الگ الگ. اور وہ نظر تو نہیں آ رہی ہیں لیکن پوری عمارت کو اپنے سینے کو اٹھا رکھا ہوں میرا. یہ جڑ والی خدمتیں بہت اونچی خدمتیں ہیں یہ بھی الحمد للہ. باقی پھر اخلاص سے ہر خدمت اونچی ہے الحمد للہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چاہے قاعدہ پڑھائیں، تعلیم الاسلام پڑھائیں، بخاری شریف پڑھائیں، بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی آگے میں یہ سب خدمتیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہیں. بنات کی مدرسے میں تدریس مقرر ہوئی ہے، اللہ سے دعا ہے بھائی بنات ہوں بنین ہوں سب خدمتیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں. اگر بنات من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یعنی نیک عمل کا تعلق ہے اگر جہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہے، اسی طرح نیک بندیوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق الحمدللہ. وہ عمل تب کریں گی جب ہم اپنے وہ نیک اعمال کو سیکھیں گی، ان کے طریقے کو سیکھیں گی، ان پر عمل کریں گی، پھر آگے تو بہرحال اللہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں بخاری شریف میں کتنے ام المومنین ہر اماں جان ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا کتنا بڑا فیض ہے. میرے حضرت فرمانے لگے اللہ نے دین کے 3 حصے کیے، دین کے نہیں اللہ فرمایا فرمانے لگے دین کے 3 حصے ہیں، 2 حصے امت تک پہنچانے والے ہر ام المومنین ہر اماں جان ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. کتنا بڑا ان کا انعام ہے، کتنا بڑا ان کا احسان ہے امت کے پر. آپ دیکھیں بخاری شریف کی 2ری حدیث شریف کی راوی وہ ہیں، 3ری حدیث شریف کی راوی وہ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دیکھ لیں یہ دوسرے اور کتنی روایات ہیں نا. بس یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں. ہاں اب یہ ہے دوسری روایت میں بھی ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان الحارث بن ہشام. میں طلباء سن رہا تھا بخاری شریف میں کہ ان الحارث بن ہشام کے لیے کیا لکھا ہوا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے اخو ابی جہل، اخو ابی جہل لابویہ وہ اسلح اخو ابی جہل. کیا معنی ہوگا بھائی رضا؟ اخو ابی جہل کا معنی کیا ہے؟ ہاں مطلب عربی تو آپ بھی جانتے ہیں. جزاک اللہ. عربی زبان تو ماشاء اللہ اچھی بول لیتے ہیں ہم لوگ، کوئی نہیں، جو ضرور کی بات ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو بھائی کتابوں والی عربی ہے نا اس کے لیے چٹائیوں کی ضرورت ہے الحمدللہ. اللہ اپنی میں اخو ابی جہل لابویہ اسلم یوم الفتح وحسن اسلامہ. اس پر اجرا میں اس کے اوپر میں کوئی گھنٹہ لگا مجھے اس کو حل کروانے میں. کوشش کرتا ہوں ساتھیوں سے بین سطور حاشیے شروع میں اب آئے کر علم البخاری حاشی شروع کر رکھا میں، یہ چلو کچھ تھوڑا سا حاشی اور ان کی طرف توجہ ہو جائے ساتھیوں پر. دیر کراؤ طلباء سے بارہ سن رہا کوئی علم البخاری رحمہ اللہ تعالی لم یصدر، بعض ساتھی پڑھے لم یستر پڑھے، لم یستر پڑھے. میں کہ اللہ کے بندوں دیکھو صحیح لغت میں دیکھو جا رہا ہے. پہلے میں اٹھایا تھا تب میں جاؤ باہر دیکھ رہا ہوں تارا کا کراؤ رہا ہے. اب بھی دورے میں وہاں جامع اٹھنے میرا وہ مسئلہ تو دیکھنا تو وہ نحومی عبد الرسول میں کہ وہ دیکھ کر آؤ، دیکھ کر نہیں آئے میں باہر نکل جا نحومی لے کر آؤ. پھر منگوائی، پھر ان کو پھر وہ عبد الرسول سے باقاعدہ ان کے مقامات ہیں وہ سارے ان کو بتلائے ہیں. ہاں پس بخانی ان را مقصور اندر دہ مقام، وہ سارے مقام ہم کو اللہ پڑھائے.
اب یہ اس لیے میں نے پڑھایا، میں کہتے کہ انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی، یہ انہ کیوں پڑھا ہے، یہ اب یہ مقامات پڑھے الحمد للہ، وہ پوری تفصیل ہے وہ تو خیر. پھر یہاں اخو ابی جہل کیا معنی ہے؟ بھائی زبیر صاحب آپ نے کچھ نہ تھوڑی عربی تو سیکھی ہوگی. اب اخو ابی جہل کا معنی کیا ہوگا؟ اخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھائی. اخو ابی جہل ہے ابو جہل کا بھائی، ابو جہل کا بھائی. لی ابویہ، یہ ابوی نہیں تھا، یہ تثنیہ تغلیبی ہے، تثنیہ تغلیبی، تثنیہ، ارے یہ درسی بات تثنیہ تغلیبی، بس یہ تثنیہ تغلیبی ہے اصل میں، یعنی ابوی نہیں تھا، ابوی والدین کی طرف سے، یعنی ابو جہل کا سگا بھائی، ماں باپ دونوں کی طرف سے سگا بھائی. اسلم، لیکن اسلم یوم الفتح، کیا مانا اسلم یوم الفتح؟ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے. یہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے، فتح جس دن مکہ مکرمہ فتح ہو اس نے اسلام لائے. اور وہ حسن اسلام ہوں، اور ان کا اسلام بہترین تھا. تو میں طلباء سے کر رہا تھا کہ ابو جہل اسلام کی دشمنی میں پہلے نمبر پر، اور اس کا سگا بھائی بخاری شریف کے پہلے صفحے پر ہے الحمدللہ. وہ حدیث شریف کے راوی ہیں. اللہ جس کو چاہے اللہ پاک نواز دے ہیں، جس کو چاہے اللہ پاک قبول فرما لے. ابو جہل اسلام کی دشمنی میں پہلے نمبر پر، اور اس کا سگا بھائی بخاری شریف کے پہلے صفحے پر ہے. دوسری حدیث شریف کے راوی ہیں باقاعدہ رحمہ. یہ دوسری روایت بھی ہے، رمضان ہے نا، یہ سب ہے، بہت بڑا احسان ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کو جلدی کرتا ہوں. میں مدرسے کا طالب علم ہوں، درجہ ثانیہ پڑھتا ہوں. میرا ذہن تھوڑا سا کمزور ہے، میرے لیے دعا فرمائے. اللہ مجھے دین سیکھنے سکھانے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی دیکھو، آپ جب اپنے گھر سے آپ نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف میں نکلے ہیں الحمدللہ. آخر بھائی گھر سے جب آپ نے نیت ہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی طلب کے لیے جا رہا ہوں الحمدللہ. اللہ اپنے پھر کمزور ہوں ذہین سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول الحمدللہ ہے. ہاں چاہے مدرسے میں پڑھیں، چاہے سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھیں. ایک ہمارے بھائی مہمان تشریف لائے، کہنے لگے میرا بچہ پڑھائی میں نہیں چل رہا، میرا بچہ پڑھائی میں نہیں چل رہا. تو دوسرے بھائی کہنے لگے زمین پر تو چل رہا ہے نا الحمدللہ، چلے کہیں نہ کہیں چل رہا ہے وہ الحمدللہ. تو بعض بچے پڑھائی میں کمزور لیکن خدمت میں آ گئے. ہم نے دیکھا الحمدللہ، اللہ مطالعے میں کمزور لیکن خدمت میں آ گیا. میں دیکھتا ہوں یہاں رمضان میں علماء اساتذہ اور جو بیچارے طلباء چاہے خود کمزور ہوں لیکن ہم خدمت میں آگے کریں. یہاں کھانا تیسری منزل پر جا کر ملتا ہے، تیسری منزل پر یہ کھانا اٹھا کر یہ رمضان کے مہینے میں یہیں سے کھانا لے کر جاتے ہیں اور وہاں لگاتے ہیں. اور پتہ نہیں کتنی خدمتیں ہیں. یہ بچے کہیں نہ کہیں انشاءاللہ ہیں لگا ہے. بس اب بچوں کے بارے میں دعا یہی ہو کہ اللہ ان کو اللہ پاک نیک بنائے، فرما بردار بنائے. جو بھی جہاں بھی پڑھیں الحمدللہ ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہنا ہے. بعض بچے اگر ہیں اور کوئی اپنا کوئی خدمت کا سلسلہ سنبھال لیتا اللہ اس میں قبول فرما لے اللہ پاک. میں وہاں سعودی عرب میں تھا، وہاں پر ہمارے ایک بھائی ملے. وہ پہلے میں خیال کی کہیں کمپنی میں ملازم تھے لیکن وہاں کچھ ملازمت سے علیحدگی ہو گئی. پھر بیچارے وہ اپنی ٹیکسی چلا کر اپنا روزگار اپنی روزی کا سلسلہ کرتے الحمدللہ. تو حالات کی وجہ سے کچھ نے بعض دفعہ اپنے روزی کے جو وسیلے ہیں ان کو ہے جو بھی اللہ نصیب فرمائے ہو اس کو اپنا لے دے رہا ہے. ہاں بس دعا کریں اللہ خاتمہ ایمان کو فرما دے. پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، اور جنت کا پہلا قدم یہ بادشاہت کا قدم ہے. اس سے نیچے کوئی چیز نہیں وہاں پر. ہمارا بادشاہت کا پہلا قدم ہے اپنا، وہاں سب بادشاہ ہوں گے الحمدللہ.
چھوٹے بھائی کے روزگار میں آج کل مشکلات ہیں، یہ شادی شدہ ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، معاملات میں اللہ آسانی فرمائے، اس سے بے توبہ کا تعلق ہے اس کا، اللہ ان کو اللہ پاک کی ذات تمام معاملات میں اللہ آسانی فرمائے۔ مجھے باتیں کرنے کی زیادہ عادت ہے، علاج اور دعا فرمائیں۔ دیکھو ضرورت کی جائز بات تو خوب کر لیں، کوئی حرج نہیں، ہم مولا، لیکن بس گناہ کی بات نہ کریں، بس اس سے بچنے کی کوشش کریں، باقی اپنی ضرورت کی جائز بات ہے وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی خوش طبی بھی کر سکتے ہیں آپ، خوش طبی ہم حکیم علومت خام رحمۃ اللہ فرمانے لگے، خوش طبی کی مثال ایسے ہے جیسے کھانے میں چٹنی ہوتی ہے نا، اب آپ بتاؤ کھانے میں چٹنی زیادہ ہوتی ہے، سالن زیادہ ہوتا ہے؟ سالن زیادہ ہوتا ہے، صرف چٹنی کے ایک دو لقمے وہ ذائقہ بدلنے کے لیے ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی تھوڑا بہت اگر مجلس کو ذرا مجلس میں ساتھی کو سو رہے ہیں، چلے ان کو جگانے کے لیے کوئی تھوڑا بہت خوش طبیع کلمہ کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں، الحمدللہ۔ ہمارے باپ بزرگ جو تھے نا تو ماشاء اللہ ان کا خوش طبیع کا مزاج ہو جاتا تھا تو وہ ماشاء اللہ خوش طبیع کرتے ہو خوب، الحمدللہ۔ حکیم علومت یعنی مہارشاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس باقاعدہ بس اس میں خوش طبیع کی ہوتی تھی، بس یہ خوب اس میں لطائف اور فری فرمائے تھے، بس گناہ کی بات نہ ہو، کسی کی غیبت نہ کریں، بس الحمدللہ چلو اپنے کبھی کوئی خوش طبیع کر لیں، کوئی حرج نہیں اس میں، الحمدللہ۔ میرے دل پر ایسے خیالات آتے ہیں کہ نہ ہی نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے، نہ ہی روٹی کھانے کا، یعنی ہر وقت دل پریشان رہتا ہے، میں کیا کروں؟ بھائی کھانا بھی کھائے ہیں اور نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، نہ کریں پھر ہی پڑھنی ہے نماز کو دل سے نہیں جوڑنا، نماز کو خدا کے حکم سے جوڑنا ہے، الحمدللہ۔ نماز کا ہے اس لیے ہر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک آدمی کو فرمانے لگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک آدمی کی نماز میں غیر کا خیال وسوسہ تک نہ آئے، ایک آدمی کی نماز میں غیر کا خیال وسوسہ تک نہ آئے، مجھے خطرہ ہے کہیں اس کی نماز عجب میں نہ ڈال دے، خطرے میں نہ ڈال دیا ہے۔ یہ تھوڑے بہت جھونکے آتے رہتے ہیں تو بہرحال یہ نہ، بلکہ ایک شیطان حدیثی میں آتا ہے، ایک شیطان جس کا نام خنزب ہے، اس کا کام یہی ہے نماز میں وساوٹ ڈالنا، ایک ولہان اس کا کام یہی ہے وضو وساوٹ ڈالنا، تو بہرحال ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ دیکھو نماز کو دل کے تابع نہیں کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم چاہے اس میں ثواب زیادہ ملے گا آپ کو، دل نہیں چاہ رہا اور پھر نماز آپ دیکھ لیں ہم کتنے کام ہیں اپنے دنیا کے جائز کام ہیں دل نہیں چاہتا کرتے ہیں۔ میں لندن میں تھا، وہاں پر میں فجر کی نماز کے لیے جا رہا، لوگ بھاگے جا رہے ہیں، کوئی بس اڈے کی طرف جا رہے، بسوں میں بہت سا مجمع تو نہیں، اور اپنی سائیکلوں پر جا رہا ہے، یہاں خریدنی سائیکل وہاں سائیکلوں پر جا رہے ہیں، کوئی ریلوے اسٹیشن کی تو جا وہاں بس میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ میں نے دیکھیے ابھی اپنے کام کو، ابھی مخل اذان ہوئی اور پہلے سے وہ اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ تو فرمانے لگے انگریز میں کئی خوبیاں تھیں، ان میں ایک خوبی یہ تھی وہ وقت کا پابند تھا، وقت کا پابند، یہ مجالس میں گزری ہے مخال، کسی کو یاد ہے؟ اور کون سی تھی؟ آگے ہاں ہے ایک یہ وہ مزاج شناس تھا، بہرحال یہ اور ابھی یہ خوبی ایک اور ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ وقت کا پابند ہے، یہ دیکھا ہوگا آپ نے مزاج کا، یہ نہیں
یہ کفار کو جو تھوڑی بہت ترقی ہے یہ مسلمانوں کے کچھ اخلاق اور عادات کی نقل اتارنے کی وجہ سے ہے کہ وہ انہوں نے اپنا لی اور ان کی وجہ سے کچھ وہ پھر کچھ تھوڑا بہت ان کو لانے ہے ظاہری طور پر ان کو کچھ نہ کچھ آگے کر دیا ہے کچھ احوال ان کے اللہ تعالیٰ ہی ورنہ اصل مسلمان کی شان یہی ہے الحمدللہ اگر مسلمان اپنی نیک رستے پر چلے پھر تو وہ سب لوگ مسلمانوں کے اس نیک رستے سے راہ پکڑے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نیک صالح بچے عطا فرمائے آمین تبلیغ دین کی اجازت دیجیے ہاں پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تبلیغ دین کے 3 حصے ہیں دوسرا حصہ اخلاق کے موضوعوں کا بیان وہاں سے پڑھ لیا کریں اور نیچے ہم نے اپنے حضرت کے کلمات فائدے کی شکل میں لکھ دی ہیں تو وہ بھی ضرور مطالعہ کریں اس میں مضمون کا خلاصہ ہوتا ہے بعض باتیں ایسی ہیں جو پہلے زمانے مجاہدے کی پہلے زمانے کی تھی اس لیے کہتے ہیں جو وقت کے زمانے کے جو موجودہ شیخ ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے ہاں اپنے شیخ سے اپنی ضروریات کے لیے اور جائز خواہشات کے لیے دعاؤں کی درخواست کرنا اولا ہے یا خاموش بھائی ضرور کیا کریں میرے تو فرمانے لگے کوئی دعا کا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے وہ تو آپ کو عبادت کا موقع دے رہا ہے الدعاء هو العبادت دعا خود عبادت ہے الحمدللہ ہے اس لیے اگر کوئی دعا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے فوراً دعا کر دی جائے ہاں کوئی اپنے بڑے حضرات موجود ہوں آپ موجود ہوں تو آپ ان سے کر دیں کہ آپ دعا فرما دیں میں آمین کہہ لوں گا چلو ایک ادب کا تقاضا یہی ہے لیکن بہرحال پھر کوئی اور ہم جیسے طلباء سے کوئی دعا کہے تو فوراً دعا کر دیں سب کو قبول فرمائے سلام امانتاً لیے پھرتا ہوں حضرت عبدالوحید شاہ صاحب سے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ حضرت مفتی صاحب کو میری طرف سے سلام عرض کرنا تو آپ کو ان کی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو بھائی غائبانہ طور پر سلام آ جائے سلام کے جواب کا طریقہ یہی ہے علیکم وعلیکم السلام آپ پر بھی سلام اور ان پر بھی سلام علیکم وعلیکم السلام یا علیکم وعلیکم السلام دعوت تقوی میں پڑھتا ہوں نظام الاوقات بنایا ہے آپ سے برکت کی دعا ہے انشاءاللہ خوب دعا ہے اللہ تعالیٰ سے پڑھتے رہیں الحمدللہ کئی وجوہات ہیں مثلاً مجھے بلا وجہ تصویریں نظر آتی تھیں آوازیں بھی آتی ہیں آپ کی دعا سے اب کم ہیں کچھ کوئی پوچھتا ہے آپ نے کتنی روٹی کھانی ہے یا آپ نے فلاں کام کیا ہے میں اکثر جواب نہیں دیتی باقی شوہر ہفتہ بعد چند گھنٹوں کے لیے آتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں مجھ سے باتیں کرتے ہیں مجھ سے بولا نہیں جاتا وہ بالآخر رخصت ہو جاتے ہیں دوائی کی وجہ سے نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا بہرحال جب نماز کے لیے آنکھ کھلے تو پڑھ لیا کریں اگر کوئی بیماری کی وجہ سے عذر کی وجہ سے نہیں اٹھا گیا ہے جب اٹھ جائیں اور پڑھے نماز کوئی تھوڑا سا اگر مخلوق وقت ہو جیسے فجر میں ہوتا ہے اس مخلوق وقت کو کتنے منٹ ہوگا میں خیال مخلوق وقت
خیال عام طور پر تو خیر 20 منٹ کا بتلاتے ہیں، باہر مختلف بھی ہوتے ہیں، کہیں بعض علاقوں میں اس سے بھی کم ہوتا ہے، 12 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ہے باہر احتیاط میں 15-20 منٹ کا وقت نکال کے پھر اگر نماز پڑھ لیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، نماز نہیں اٹھا جاتا، نماز کے لیے اٹھا دینا، صرف 2 برتن بہرحال آخر میں کلمات کا خلاصہ یہی ہے، سابق شوہر مولانا عبد الرحمن صاحب کی وفات کس طرح سے ہوئی؟ میری بہن فوت ہو گئی، اس کی وفات اور دل کو بھی اور بہت یاد آتے ہیں، میں جو کبھی کام فارغ نہیں رہی تھی اب فارغ ہی رہ رہی ہوں، کام نہ ہو سکے کی بنا پر شوہر کہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا، کسی کہ اس طرح کہنے سے کچھ ہوا تو نہیں، طلاق تو نہیں ہوئی، آگنا میں چھوڑ دوں گا، اس سے تو خیر طلاق نہیں ہے۔ بہرحال دیکھو نیک مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ بس اپنے آپ کو نے کسی نہ کسی نیک مشغلے میں لگائے رکھے، اگر فارغ اور تنہائی کا ہمارے ہریشہ کی مختصر طرح فرمائے لگے نا، ایک جملہ ہے تو فرمائے جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، گھر کی خدمت سے اور نیک اعمال سے بھر دیں، اور گھر کا کوئی اور کام ذمہ نہیں ہے تو پھر اپنے بس اپنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت اور جو نیک اعمال ہیں وہ کرتے رہیں۔ الحمدللہ اللہ نے چلو اتنی سہولت دے رکھی، گھر میں اللہ پاک کا نظام چل رکھا ہے، ورنہ کہ کتنی بہنیں ہیں، بیٹی ہیں، اپنے بیچاری والدین کی روزی کے لیے بیچارے اپنے تھوڑا بہت ان کو باہر بھی جانا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اور اللہ پاک کی ذات سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اللہ تو بہرحال اس تنہائی کو بھی اور اس فرصت کو بھی غنیمت سمجھے۔ اللہ اپنی مہربانی، تنہائی کا بہترین مشغلہ اپنی تنہائی کو ختم کرنا ہو تو بس اللہ میاں سے لو لگا لینا۔ ایک بھائی سفر پر جا رہے، پہلے میں جا رہا ہوں آپ اکیلے رہ جائیں گے، میں جا رہا ہوں آپ اکیلے رہ جائیں گے، وہ بھی اللہ والے بھائی بھی اللہ والے کہہ لیں میں اکیلا کہاں ہوں، میں اکیلا کہاں ہوں، آپ چلے جائیں گے، میں اللہ میاں سے لو لگا دوں گا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤں گا، الحمدللہ میں اکیلا کہاں ہوں، میں اکیلے تو ہم ہے ہی نہیں آپ رہا۔ ہاں بعض دفعہ کچھ ساتھی کچھ اپنے انداز سے کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے آپ، ان کا اللہ کے بندو غلط بات ہے، اوپر بھی اللہ نیچے بھی اللہ ہے، الحمدللہ۔ ہاں کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی، الحمدللہ، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بعض دفعہ کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ ہیں، نہیں ایسا نہیں، غلط بات ہے، اوپر بھی اللہ ہے نیچے بھی، اینما تکونوا، یا یہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، کتنی واضح آیت ہے، علم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ، ہر جگہ ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے اوپر اللہ ہے اور نیچے یہ قرآن نہیں، نیچے تو ہر جگہ وہ ہے، الحمدللہ۔ ہاں جب سب بہانے ختم ہو جاتے ہیں وہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھلاتے ہیں، الحمدللہ۔ ہاں ایک واقعہ میں سناتے رہتا ہوں، مجھے مدینہ منورہ میں ہمارے
صاحب مولانا مقاصد رحمۃ اللہ کے بیٹے حضرت قاری القدیس صاحب نے سنایا، میں ہمارے نانا جان تھے مولانا واحد بخش صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھائی رضا، جو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ آپ حضرت مولانا واحد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ احمد پور شرقیہ، یعنی احمد پور شرقیہ کے تھے۔ حضرت مولانا واحد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے حضرت اسامہ کے سسر تھے ہیں، اور بچوں کے نانا تھے وہ۔ ان کے زمانے میں انہوں نے فرمایا 2 سفر کیے، ایک تو بحری جہاز کے ذریعے اور ایک پیدل سفر کیا۔ جو پیدل سفر کیا جب جا رہے ہیں اونٹوں میں قافلے کے ساتھ پیدل سفر کیا، جب جانے لگے تو یہ اس شریف سے ایک میاں بیوی ہے 2 میاں بیوی وہ قافلے میں شامل ہو گئے۔ قافلہ جا رہا تو رستے میں جو انہی گھر والی تھی ان کو ولادت کا وقت قریب آ گیا، ولادت کا قریب آ گیا، تو قافلے والوں نے کچھ دیر انتظار کیا۔ بہرحال کچھ اس میں کچھ وقت تھا تو انہوں نے ایک اونٹ ان کے حوالے کیا اور قافلہ آگے چلا گیا کہ ہم فلاں جگہ ٹھہرتے ہیں، آپ جب آپ کی گھر والی یعنی ولادت کے مرحلے سے فارغ ہو جائیں تو پھر ان کو لے کر آپ واپس آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اب قافلہ چلا گیا، تو ان کے جانے کے بعد ہی یعنی بچے کی ولادت ہوئی، لیکن ولادت کے دوران ہی گھر والے کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال اب اللہ جانے، اب خود ہی نماز جنازہ پڑھا انہوں نے، خود ہی نماز جنازہ پڑھا ہوگا یا کوئی شاید کوئی اور کوئی مسافر ہو تو الگ بات ہے، ورنہ خود ہی جیسے کیسے نماز جنازہ پڑھا اور اپنی گھر والے کو بس وہ اٹھا کر وہاں پر نا قریب ایک غار تھی اس میں لٹا دیا، دفن کی نیت سے لٹا دیا، قریب ایک غار میں لٹا دیا، اور جو چھوٹا بچہ تھا اس کو اس کے پاس ہی چھوڑ دیا۔ اب یہ واپس آ گئے ہر مولانا واحد بخش صاحب کے پاس، تو وہ ناراض ہوئے، تمہارے گئے آپ چلو گھر والی کا انتقال ہو گیا، ان کو آپ نے وہاں دفن کرنے سے غار میں لٹا دیا، لیکن بچے کو آپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ بچے کو آپ لے آتی، یہاں کوئی اور خاتون ہوتی وہ ان کو سنبھال لیتی، آگے ان کی دیکھ بھال کر لیتی، اس کو کیوں چھوڑا؟ لیکن فرمانے چلو ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ قافلہ چلا، اس زمانے میں نا کچھ 7-8 مہینے لگ جاتے تھے حج کے سفر میں، پیدل حج کے سفر میں 7-8 مہینے لگ جاتے تھے۔ 7-8 مہینے کے بعد جب واپسی ہوئی دوبارہ قافلہ اس غار قریب سے گزرنے لگا تو حضرت میں اس کا اور جو خامن تھے انہوں نے بتلایا کہ تو میری گھر والی یہاں اس غار میں قریب ہے، فرمایا جب دیکھ کر آؤ غار کی کیا صورت حال ہے۔ جب وہ غار کے دہانے پر پہنچے تو دیکھا ایک بچہ غار کے دہانے پر کھیل رہا ہے، ایک بچہ غار کے دہانے پر کھیل رہا ہے۔ جب یہ قریب پہنچے تو بچہ وہ ڈر کر غار کے اندر داخل ہو گیا، یہ پیچھے سے غار کے اندر داخل ہو گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ والدہ کی چھاتی سے دودھ کے چشمے بہہ رہے ہیں اور بچہ دودھ پی رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی سب بھول سکتے ہیں، وہ ذات بھولنے والی ہے کہ والدہ کی چھاتی سے وہ دودھ کے چشمے بہہ رہے ہیں اور وہ بچہ دودھ پی رہا ہے، وہ والدہ کی چھاتی سے لپٹا ہوا رہا۔ اور جب اس کو چھاتی سے الگ کرنے لگے تو وہ روئے رہا، لیکن پھر بہرحال زبردستی اس کو الگ کیا، الگ کرنے کے بعد اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ پھر وہی بچہ بڑا ہوا جوان ہوا، اس کی شادی بھی ہوئی اپنا، پھر ہمارے مولانا واحد بخش رحمۃ اللہ علیہ اس سے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ آپ وہی بچے ہیں جن کی اللہ نے غار میں یوں پرورش فرمائی اپنی ہے ہاں، کہ آپ کی والدہ جو فوت ہو چکی تھی ان کے سینے سے آپ کے لیے دودھ کے چشمے جاری کیا، اللہ نے یوں پرورش فرمایا۔ تو بھائی پالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے الحمدللہ، ہاں ہم تو بہانے ہی ہیں آگے، ہاں یہ اللہ بچے ہیں ان کو ہم نہیں پال رہے ہیں، اگر ہمیں اللہ نے ایک وسیلہ ذریعہ بنا رکھا ہے، وسیلہ بنا، پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہاں
جب سب آگے پیچھے ہو جاتے ہیں پھر وہ ذات اپنی قرہ کے کرشمے اٹھاتی ہے رب العالمین تو وہ ہے، تمام جہانوں کو پالنے والی وہ ہے، لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ بہرحال اپنے آپ کو کسی نہ کسی نیک جائز کام میں لگائے رکھیں الحمدللہ۔ بہرحال اگر مسورات ہیں، نیک مائیں بہنیں جن تک کچھ آلات کے ذریعے آواز پہنچ جاتی ہے، تو بہرحال یہ بھی ان کے لیے تسلی کا سامان، یہ سب کے لیے یہ سب باتیں خیر کی باتیں سب کے لیے ان میں بس نے امید ہے انشاءاللہ سب کے لیے آخرت کی راہیں چھپی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اور مقاضی یونس صاحب کے لیے دعا فرما دیں، اللہ ان کو صحت تندرستی سے نوازے، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ایک عرصے سے کسی جگہ رشتہ کرنا طے تھا، لیکن بڑوں نے اس کو پسند نہ کیا اور رشتہ کہیں اور ہو گیا۔ مجھے اس سے دل لگی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اب مجھے تکلیف ہے۔ وہ لڑکی بھی وہاں بہت پریشان ہے۔ میں نے اس کو فرمایا کہ وہاں شادی ہو چکی ہے، مجھ سے بات چیت مت کرنا۔ میں سب سے پہلے اللہ کو پھر تمام حاضرین میں کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ بھائی دیکھو اصل طریقہ یہی ہے، نکاح میں دیکھو جو ہماری جو شریعت کا طریقہ یہی ہے، بس وہ بھی کہیں ایک نظر دیکھنے، صرف ایک نظر دیکھنے کی وہ بھی ہے گنجائش، ورنہ اس سے زیادہ یا رکھنا ہے تعلق کی گنجائش، وہ بھی میں خالق کوئی ایسی کوئی صورت بنا لیں بس ایک نظر سے دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، دیکھنا بھی کیا ہو گیا اس لیے حدیث میں آتا ہے فظفر بذات الدین، دین داری کے ذریعے کامیابی حاصل کریں۔ اصل چیز ہے دین داری ہے، اصلی ہے۔ بعض رشتے آگے نہیں مال کی وجہ سے ہوتے ہیں، حسن و جمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، کتنے بھائی اور کون سے بھائی ہیں ہاں حسب، ہاں خاندان کی وجہ سے۔ پھر آگے فظفر بذات الدین، فظفر بذات الدین کہ آپ دین کے ذریعے کامیاب ہیں۔ فظفر ہے یہ، فظفر باب ذرا کون سا ہوگا یہ ظفر یظفر یا یظفر دیکھ لینا باب نے لغت میں دیکھ لینا، مجھے بتلا دینا لغتی کتاب اور ہوش میں دیکھ لینا باب ہے جزاک اللہ۔ اگر ظفر کون سا باب اس میں ہے چلو دیکھیں، اب دیکھو مجھے بھی ضرور پڑھ رہی ہے اگر اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اس طرح طلباء سے کہتا ہوں کہ مطالعہ کرو، دیکھ کر آؤ، یا ایک لفظ کو دیکھو کہ یہ لفظ کیسے پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا کیسے پڑھنا ہے۔ تو بہرحال رشتے میں اصل یہی ہے، اس میں چار چیزوں کی وجہ سے رشتے کیے جاتے ہیں، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، جمال ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے، اور خاندان کی وجہ سے، اور ایک دین داری کی وجہ سے ہے جی۔ تو فرمایا فظفر بذات الدین، کون سا باب ہے؟ بالکل وہی سمیع یسمع ہے، مجھے ہے سمیع یسمع، ظفر یظفر ہوگا ہے یہ فظفر بذات الدین ٹھیک، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ مجھے کسی سنا تھا تو اگر دیکھ لوں تو اگر سمیع یسمع سے پھر فظفر بذات الدین، اب مجھے مواد رہا اس کی تصویر ہم لغت کی کتاب سے ہو گیا ہم نے ثلاثی مجرد کے ابواب سمائی ہوتے ہیں، ان میں اگر یہ کس باب سے ہیں تو وہ لغت میں دیکھ لیا، لغت سے پتہ چل جائے گا۔ ظفر یظفر فظفر بذات الدین کہ تم دین داری کے ذریعے کامیابی حاصل کرو، اصل دین داری ہے الحمدللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ دیکھو، باقی اللہ تعالیٰ رشتے ہو جاتے ہیں، پھر بھی کوئی
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ خامن کی زندگی ذریعہ بن جاتی ہے گھر والی کی زندگی بدلنے کا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کبھی گھر والی کی زندگی ذریعہ بن جاتی ہے خامن کے بدلنے کا، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ بعض دفعہ اولاد کو ذریعہ بنا دیتے ہیں اللہ پاک کی ذات، والدین کی ہدایت کرنے کی، تو الحمدللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا اب نوازنے کے اپنے مبارک انداز ہے الحمدللہ۔ تو اصل چیز ہے یہ دینداری ہی ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ اللہ پاک یہ لگا میرے مدرسے میں کھڑا ہوا، وہاں کچھ نوجوان کھڑے ہوئے کہیں، ایک ساتھی کہنے لگے اپنے ساتھی کہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، میری پسند کی شادی ہو جائے۔ قریب ایک بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے تم بھی تو اس کی فکر کرو، تمہیں بھی کوئی پسند کرے، تمہیں تو کوئی پسند کرے، آپ کہاں، تم بھی تو اس کی فکر کرو، تمہیں بھی کوئی پسند کرے۔ آدمی نظریں اٹھانے کی وجہ سے پسند نہیں بنتا، اور نظریں جھکانے کی وجہ سے پسند بنتا ہے۔ نظریں اٹھانے کی وجہ سے پسند نہیں بنتا، نظریں جھکانے کی وجہ سے۔ ہاں نظروں میں حیا ہو یا یہ آپ کی حیا ہے، یہ آپ کی طرف نظروں کو متوجہ کرے گی الحمدللہ۔ یہ آپ کی جو شرافت ہے، دینداری ہے، یہ جھکائے، یہ لائے۔ اور نہ تو پھر دیکھو اگر یہ نظر دائیں بائیں کی نظریں ہیں نا، یہ تو بالکل بھائی نے ان کو اچھے الفاظ سے اچھے الفاظ سے نہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ تو کچھ اور لفظ بولتے ہیں اقران ہم اور ہمارا مزاج یہ اس قسم کے لفظ بول دیتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرما، کچھ نہیں بس پھر بعض وہی کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب کرے، آخرت میں سب ہر ارمان آپ کا پورا ہوگا انشاءاللہ، وہاں سب پورا ہوگا الحمدللہ۔ بہرحال بس یہ دیکھو بالکل اس قسم کا جو خلاف شرع تعلق ہے اس سے بالکل اس سے علیحدہ ہو جائیں، بالکل۔ یہ آج کل کی فون وغیرہ ہیں، ان چیزوں میں بالکل نہ پڑا کریں، احتیاط کیا کریں۔ مجھے اس سے دل لگی ہو چکی ہے، نہیں دل نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دیکھو یہ لفظ دیکھو مناسب نہیں ہے، آ گئی الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ دیکھو آپ خود سوچیں کہ یہی لفظ اگر کوئی ہمارے گھر کے بارے میں کہے تو کیا آپ کا انداز ہوگا؟ آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی ایک جائز خواہش ہے، چلو وہ گنجائش ہے، لیکن جب وہاں پر طے نہیں ہو رہا اور پہلے سے بالکل بات چیت کرنا ہے ٹھیک نہیں آگے، پہلے سے بات چیت کرنا بالکل مناسب نہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض جگہوں میں بالکل ابھی نکاح نہیں ہوا ہے اور پہلے سے بالکل وہ سیر و تفریح میں جا رہے ہیں، غلط بات ہے۔ پہلے اپنے لیے ہے اس نعمت کو حلال کرو، ہے شرعی طریقے سے حلال کرو، پھر اس کے بعد چلو جہاں بھی آپ جانا ہو، لیکن پہلے آپ جو اس کا نیک طریقہ ہے وہ اپنا ہوا کرنا۔ ہاں میرے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی سچی محبت نصیب۔ ہاں بس یہ دعا کرنی چاہیے، یہ ہے اصل دعا، یہ ہے مولا۔ باقی دائیں بائیں کی کوئی چیز ہاں ان سے بچنا ہے الحمدللہ۔ مجھ کو نصیحت بھی کیجیے، نصیحت یہی ہے اللہ میاں سے لوگ لگائیں بس الحمدللہ ہے۔ ہاں باقی اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ہے، اور بس اپنے نکاح میں بھی نیک طریقہ اختیار کریں الحمدللہ ہے۔ اللہ پاک کی ذات بس اپنے ہو سکے جو اپنے خاندان والے ہیں بس ان کے ذریعے اگر بات چیت ہو جائے تو وہ ذرا انشاءاللہ اس سے برکت ہوتی ہے۔ ہاں کوئی شدید مجبوری ہو تو پھر بھی بہرحال نیک طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے الحمدللہ۔
میں درجہ رابع میں پڑھتا ہوں، کیا دعائے انس پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں گنجائش ہے آپ رحم اللہ، آپ بس چھٹی کے دن پڑھ لیا کرنا ہے، چھٹی کے دن رحم اللہ ہے۔ اگر آپ اجازت دیں، میں سارا دن پریشان رہتا ہوں۔ پریشان کیوں رہتے ہیں اللہ کے بندو؟ اپنا مطالعہ کریں، تکرار کریں۔ یہ تو ابا ہیں بھائی، ان کی پریشانی کا حل یہی ہے کہ اپنے کام میں لگیں الحمدللہ۔ مطالعہ تکرار ہے، اگر کوئی چیز سمجھنے میں کمی ہو تو اپنی کمی کو دور کرتے رہیں۔ ہر جماعت میں استعداد والے ساتھی بھی ہوتے ہیں، کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں، تو ذہین طلباء ہیں، اگر یہ علم میں برکت چاہتے ہیں کمزور طلباء کی خدمت کیا کریں، پوچھ لیا کریں الحمدللہ۔ اللہ پر میرا تقریباً کافی والے سال سے اللہ کا شکر معمول رہا، طلباء کو تکرار کرواتا الحمدللہ۔ ایک دورہ حدیث میں بھی جامع شفیع میں اللہ کا شکر الحمدللہ، تکرار میں کوئی 80-90 قریب طلباء ہوتے تھے ہم تکرار میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ان دورہ حدیث کی تقریباً آدھی سے زیادہ جماعت تکرار میں بیٹھتی تھی۔ پہلے تکرار کرواتا ہوں، کو سبق کہلواتا، پھر ان کی 3 جوڑیاں، 2 3 کی جوڑیاں، پھر میں اب آپ خود اس کو کہو، آپ آپس میں کہلوائے دوسرے کو، تاکہ آپ کو بھی تکرار کرانے کا اور بولنے کا ہے وہ، چلو پہلے بھی تکرار کرواتے ہوں تو مزید اور زیادہ اس میں تازگی آ جائے گا۔ اللہ کا شکر اس انداز سے الحمدللہ۔ شاید جامع شفیع کی تاریخ میں اتنی بڑی جماعت کا اکٹھا تکرار میں خل مجھے یاد نہیں پڑتا، اس سے اللہ نے توفیق بخش کی الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ۔ وہ تکرار بھی ایسے ہم شروع میں 3 ساتھی تقریباً، پھر اس کے بعد میں کمروں میں جاتا، ایک ساتھی سے کہتا آپ بھی آ جاؤ، ہم چلو تکرار میں شریک ہو جائیں، ہمارے ساتھی ہیں آپ، کوئی عذر پیش کرتے، اگلے دن پھر میں جاتا ہوں تو پھر بیچارے کہتے کہ چلو یہ ہمارا ساتھی ہو کر اتنا ہمارا خیال کر رہا ہے، چلو ہم بھی چلے جائیں۔ اس طرح کرتے کرتے اللہ کا شکر ہے اللہ نے کو 50 60 70 طلباء وہ جمع رہتے تھے الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مہربانی فرمائی الحمدللہ۔ وہ تکرار بڑے صادق تھے، تقریباً اکثر امتحان میں پاس ہو گئے، تقریباً مجھے لگتا ہے سبھی پاس ہو گئے۔ ایسے فکر طلباء کی فکر، خود بھی فکر کیا کریں، کمزور طلباء ان کی فکر کیا کریں۔ اساتذہ تو کرتے ہی فکر ہے، لیکن جو جماعت کے طلباء ہیں وہ بھی اپنے بھائیوں کی فکر کریں، ان کو سبق سمجھانے کی، ان کو یاد کرانے کی کوشش کریں الحمدللہ۔ باقی انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ یہ مدرسے کا ماحول، مسجد کا ماحول، چٹائیوں کا ماحول، اور یہ انشاءاللہ یہ برکت سے خالی نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ یہ فائدے سے خالی نہیں انشاءاللہ۔ میں مسجد میں عام طور پر نہیں جاتا، کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ اچھا وہ ہو گئے تو ہاں چلو یہ میں پہلے ہو گئی پڑھ چکے جواب۔ والد صاحب کی وراثت کی طرف طبیعت مائل ہے، یہ کیا لکھا؟ والد صاحب کی یہ اور لکھا وراثت کی، اچھا درست لکھا ہے مخل بھائی کہ کسی نے لکھا ہے، کیا لفظ ہے یہ؟ میری شادی میرے مزاج کے خلاف محض اپنے کاروباری برادری میں نام اونچی رکھنے کے لیے اونچے گھرانے میں کرنا چاہتے ہیں، جہاں میں چاہتا ہوں وہاں تمام خوبیوں کے باوجود نہیں مانتے۔ کیا میں ان کی مرضی کے خلاف شادی کر لوں، جبکہ میں نے وعدہ بھی کر رکھا ہے اور گمان غالب ہے کہ وہاں کامیاب رہے گی؟ میں اپنے والد کی عزت اور فرمان برادری میں کمی سے بھی بہرحال بچنا چاہتا ہوں۔ بھائی کوشش کریں اپنے والدین کے بارے میں حسن ظن رکھیں انشاءاللہ، ہے نا الحمدللہ۔ والدین اپنے اولاد کے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں الحمدللہ، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان کی رضا میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے
یعنی رضا الوالد نہیں، رضا الرب، جیسے رضا الرب فی رضا الوالد ہے، والد کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جہاں میں چاہتا ہوں وہاں تمام خوبیوں کے باوجود نہیں مانتے۔ بھائی اپنی چاہت تو ختم کریں یاد نہ، دیکھو نہیں، ہاں ایسا نہیں آتا، جہاں میں چاہتا ہوں مطلب یہ کہ پہلے سے یہ آپ نے ایک نقشہ بنا رکھا ہے الحمدللہ۔ ہاں بھائی اللہ کے بندوں کتنی مرتبہ رکھیا ہے کہ دیکھو، ایک ہے اپنی جائز خواہش ہے، ایک اپنی جائز خواہش ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ایک اپنی جائز خواہش ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں، اس میں آپ کو سکون ملے گا الحمدللہ۔ ایک اپنی جائز خواہش ہے کسی جگہ، چلو بعض دفعہ کچھ یعنی اچھے حالات سننے کی وجہ سے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے، تو کوئی حرج نہیں، ایک اچھی خواہش ہے، لیکن پھر اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہاں اگر میرے حق میں خیر ہے، یا اللہ آپ اپنی رحمت سے نصیب فرما دیں، اور کسی جگہ اگر میرے لیے کسی اور جگہ خیر مقدر ہے تو یا اللہ وہاں نصیب فرما دیں۔ یہ فیصلہ خود نہ کریں اپنا۔ ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں، بڑوں کے کہنا ماننے میں خیر ہے، ورنہ یہ جو جذباتی رشتے ہوتے ہیں بہت کم، یعنی بس نے کیونکہ جذبہ ہر وقت جیسے نہیں رہتے، اگر یہ یعنی بہت کم یہ اوپر تک جاتے ہیں، یعنی پائے تمیز تک کم ہی پہنچتے ہیں، وہ جذباتی ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنی میں بہرحال بہتری ہی ہے کہ اپنے والد وغیرہ ہیں، والدین ہیں، موجود ہیں، بس ان کی دعا لینے کی کوشش کریں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی۔ بہرحال گھر میں آخر وہ بھی تو کوئی بیٹی لائیں گے نا، وہ بھی آخر کسی کی بیٹی ہوگی الحمدللہ، اس کی آپ قدر کریں الحمدللہ، اس سے آپ جنت کمائیں الحمدللہ، اور اس میں اللہ والد صاحب کی رضائی مل گئی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے یہ کہہ رہے ہیں، وہاں تمام خوبیوں کے باوجود، تمام خوبیاں تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں، یہ خوبی کی صحیح دنیا اپنے کنارے پر لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں صبح بلڈنگ ہے اور شام کو تباہ ہو رہی ہے، یہ خوبیاں کب تک ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ ایک بخار آتا ہے وہ سب کچھ نکل جاتا ہے، یہ رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، تو تمام خوبیاں تو اللہ بس یہ ہے۔ میں اپنے والد کی عزت اور فرما برداری میں کمی سے بھی بحال بچنا چاہتا ہوں۔ کوشش یہی کریں کہ یا تو اپنے والد صاحب کو اگر راضی ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ پھر اپنے جہاں تک ہو سکے اپنا بڑوں کا کہنا ماننے میں خیر ہے الحمدللہ ہے انشاءاللہ۔ پاک ذات چاہے طبیعت نہ بھی چاہے، لیکن انشاءاللہ برکت اسی میں ہے الحمدللہ ہے، ہاں انشاءاللہ الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ برکت۔ چلو اذان ختم ہوئی، اذان کا اکٹھا جواب لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ ابو داؤد شریف میں حدیث شریف، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامہ کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ معلوم ہوا کہ یہ اذان سے لے کر اقامت تک کا جو وقت ہے نماز، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس موقع پر ہیں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کر لیں، کہیں گے دعا کہ یا اللہ ہم نے اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ پاک اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ہے، آمین۔ چلو دعا
الحمدللہ صلی اللہ علیہ کریم۔ یا اللہ اس نیک مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مہمان ہمارے بزرگ بھائی جہاں سے بھی تشریف لاتے ہیں سب کو دنیا آخرت کی خوشیوں سے ہمارا مال فرما، ان کی روزی میں کاروبار میں رزق حلال میں برکت نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔